نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وإذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ ابھی آپ نے سورہ لقمان کی آیت 1 سے 9 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ 31ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 57ویں سورہ ہے بترتیب نزول، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیت 1، تلک آیات الکتاب الحکیم آیت 2، ہدی ورحمۃ للمحسنین آیت 3، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون آیت 4، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آیت 5۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت شفیق و مہربان ہے۔ الف لام میم کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو مخلصوں کے لیے ہدایت و رحمت ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ لقمان کی آیت 1 سے 5 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت 2 سے 4، قرآن سراسر ہدایت و شفا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں سورت کی ابتدائی آیتوں کے متعلق ایک عام بیان گزر چکا ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ قرآن مخلصوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت اور سرتاپا شفا بنا کر اتارا ہے۔ مخلص وہ ہیں جو شریعت کے مطابق خالص اللہ ہی کے لیے عمل کرتے ہیں، پابندی سے وقت پر نماز پڑھتے ہیں، فرائض و سنتوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے ان پر جو زکوٰۃ فرض کر دی ہے اسے مستحق لوگوں کو برابر ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی قائم رکھتے ہیں، عزیزوں سے تعلقات میں کشیدگی پیدا نہیں ہونے دیتے، آخرت کی جزا کا یقین کر کے ثواب کی خاطر ذوق و شوق سے اللہ کی طرف راغب رہتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، نہ عملوں کا لوگوں سے بدلہ طلب کرتے ہیں اور نہ ان کے شکریہ کے امیدوار رہتے ہیں۔ لہذا جس نے مذکورہ بالا طریقے پر عمل انجام دیے وہ ضرور ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ نے ہدایت کی بشارت دی ہے۔ آیت 5، مخلصوں کو بشارت۔ یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، انہیں ایک صحیح واضح اور روشن راہ مل گئی ہے جس پر یہ پورے ثبوت سے سوچ سمجھ کر چل رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی قدم قدم پر ان کے قدم چومتی رہے گی۔
ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ آیت 6۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت 7۔ ترجمہ: بعض ایسے بھی ہیں جو بیہودہ باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ بلا کسی دلیل کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا ان کے کانوں میں میل ہے، لہٰذا آپ انہیں دکھ بھرے عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 6 سے 7 کا۔ تفسیر۔ آیت 6 بد نصیبوں کا بیان۔ اوپر خوش نصیبوں کا بیان تھا، یہاں بد نصیبوں کا بیان ہے۔ خوش نصیب تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے راہ پا جاتے ہیں اور اسے سن کر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ خود حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت 23 میں، اللہ ہی نے بہترین کلام اتارا، یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن بد نصیب اس سے فائدہ تو کیا، خاک اٹھائیں گے، اسے سننے کے بھی روادار نہیں۔ وہ بجائے اللہ کا کلام سننے کے باجے دل بہلانے والے نغمے اور ڈھول دھماکے سنتے ہیں۔ افسوس آج کل کوئی گھر گانوں اور تصویروں سے خالی نہیں ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ایجاد یہ بلا اس قدر عام کر دی ہے کہ ہر شخص انہی پر لٹو ہے۔ گانوں اور باجوں کی برائی۔ ابن مسعود قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ ابن عباس جابر پھر فرمایا، بعض لوگ گانوں اور باجوں کو اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہے، یعنی گانا بجانا اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں اس بہانے سے اپنی راہ سے رک جانا لکھا ہے۔ اسی پر وَيَتَّخِذُوهَا هُزُوًا کو قیاس کر لو کہ اللہ کی آیتوں کا اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں یہی لکھ دیا ہے، یا گانا باجا اس لیے سنتے ہیں کہ قرآن عزیز کا مذاق اڑائیں۔ آیت 7 گانا سننے والے قرآن سے بیزار رہتے ہیں۔ لہو و لعب کا شیدائی رقص و سرور کا متوالا اور گانے بجانے کا شوقین بھلا قرآن کیوں سننے لگا؟ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، بلکہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے اور بہرا بن جاتا ہے، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ قرآن سننے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ مزہ تو رہا درکنار، قرآن سننے اور پڑھنے کا شوق ہی نہیں۔ پھر فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی جیسے آج تم کو قرآن سننے سے دکھ محسوس ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن دردناک عذاب میں پھنس کر اس سے زیادہ دکھ محسوس کرو گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ آیت 8 خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ آیت 9 جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں والی بہشتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا ہے، اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔
یہ تھا ترجمہ آیت 8 اور 9 کا۔ تفسیر 8 اور 9، مومنوں کے حسن انجام کا بیان۔ ان خوش نصیبوں کے لیے حسن انجام کا بیان ہے جن کا دنیا میں اللہ پر ایمان تھا، رسولوں کو سچا جانتے تھے اور اللہ کی شریعت کے مطابق نیک عمل کرتے رہتے تھے، کہ ایسوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں یہ ہر طرح کی لذتوں اور مسرتوں سے مالا مال ہوں گے، من بھاتے کھانے پینے ہوں گے اور من پسند کپڑے، محل، سواریاں اور بیگمات۔ غرض ایسی بہاریں ہوں گی جو بیان سے باہر ہیں۔ یہ ایسے سریلے اور رس بھرے نغمے سنیں گے جن کا آج کسی کے دل میں تصور بھی نہیں، اور انہیں بہاروں اور انہیں دل فریب و پربہار بہشتی باغوں میں موج اڑائیں گے اور ہنستے کھیلتے دائمی زندگی گزاریں گے۔ جنتی محل سے ہٹنے کو دل نہ چاہے گا اور نہ وہاں سے منتقل کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو لامحالہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وہ بڑے فضل و کرم والا اور بڑے احسان و انعام والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے غلبے و سطوت میں ہر چیز ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان ہے۔ وہ اپنے اقوال و افعال میں بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا سورہ لقمان کی آیت 1 سے 9 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔